قرآن ہے میرا رہنما قرآن، شفا ہے نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے ایک قصہ ہے قرآن سے۔ قرآن ہے میرا رہنما قرآن، شفا ہے نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی میرا قرآن، قرآن قرآن۔ اور آج اس مبارک سلسلے میں ہم نے ایک بڑے خوبصورت دسترخوان کی بات کرنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایسا دسترخوان آج تک نہ کبھی دیکھا نہ آپ نے سنا ہوگا۔ یقیناً یہ قرآن مجید میں اس دسترخوان کا تذکرہ ہے، اور اس دسترخوان پر خوراک کہاں سے آتی تھی، یہ دسترخوان کہاں لگتا تھا، اور اس کے کھانے کیا کیا تھے۔ یقیناً آپ بھی جاننا چاہیں گے۔ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، لیکن آج توجہ کے ساتھ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ وہ کون سا دسترخوان ہے؟ جی ہاں، وہ آسمانی دسترخوان ہے۔ جی، ایک ایسا دسترخوان ہے جہاں پر جو خوراک ہوتی تھی، جو نعمتیں تھیں، وہ آسمان سے نازل ہوتی۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا۔ اس کی تفصیل آئیے سنتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یہ عرض کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخوان اتار دے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم لوگ مومن ہو تو خدا سے ڈرو۔ یہ سن کر حواریوں نے کہا کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم شکم سیر ہو کر خوب کھائیں، اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم بھی ہو جائے، اور ہمارے دلوں کو قرار بھی آ جائے، اور ہم اس بات کے گواہ بن جائیں کہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت سے یقین اور اطمینان کلی حاصل ہو جائے، اور مومنین کا یقین اور بڑھ جائے، اور کفار بھی آپ پر ایمان لے آئیں۔ بہرحال حواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اس طرح دعا مانگی۔ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ ترجمہ: عیسیٰ بن مریم نے عرض کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دسترخوان تو اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے جو کفر کرے گا میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے، جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ فرشتے دسترخوان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمین پر نازل ہوئے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا، اور اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا، اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، اور اس کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں تھیں، اور 5 روٹیاں تھیں۔ ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، 5ویں پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ دسترخوان کے ان سامانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری یعنی آپ کے ایک ساتھی شمعون نے کہا کہ جو تمام حواریوں کا، تمام ساتھیوں کا سردار تھا، کہ اے روح اللہ، یہ دسترخوان دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے؟ تو
تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہ تو دنیا کے کھانوں میں سے ہے نہ آخرت کے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لیے اس کھانے کو ابھی ابھی ایجاد فرما کر بھیجا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب شکم سیر ہو کر کھاؤ، اور خبردار اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرنا، اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا۔ مگر بنی اسرائیل نے اس میں بھی خیانت کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بھی رکھ لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں پر یہ عذاب آیا کہ یہ لوگ رات کو سوئے تو اچھے خاصے تھے، مگر صبح کو اٹھے تو مسخ ہو کر کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی موت کے لیے دعا مانگی تو تیسرے دن یہ لوگ مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، اور کسی کو یہ بھی نہیں معلوم ہوا کہ ان کی لاشوں کو زمین نگل گئی یا اللہ نے ان کو کیا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عجیب اور عظیم الشان واقعے کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ میں فرمایا ہے۔ آئیے اس واقعے کو سنتے ہیں۔ یاد رہے سورہ مائدہ کا نام مائدہ اس لیے بھی رکھا گیا، اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیات سنیے اور اس کا ترجمہ سنیے۔ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ ترجمہ: عیسیٰ بن مریم نے عرض کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔ ترجمہ: اللہ نے فرمایا، بے شک میں وہ تم پر اتارتا ہوں، پھر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی کو نہ دوں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس عجیب و غریب آسمانی دسترخوان کا واقعہ آپ نے سنا، لیکن اس واقعے کو سننے کے بعد ہمیں درس کیا ملتا ہے؟ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کی نافرمانی کرنا یہ کس قدر خوفناک جرم ہے، اور اس پر سزا کس قدر کڑی دی گئی۔ اے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم بھی کسی نبی کی امتی ہیں، ہمارے آقا علیہ السلام کے بہت سارے فرامین ہم تک پہنچے ہیں، ہمیں بھی اپنے آقا علیہ السلام کے ان فرامین پر، ان احکام پر عمل کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے سچی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ جو احکام عطا فرمائے اس پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے، بلکہ جو نبی پاک علیہ السلام کی سنتیں ہیں، عاشق رسول کو تو اس پر بھی عمل کرنا ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں ایک جملہ تھا، وہ یہ تھا کہ جس دن دسترخوان نازل ہوگا وہ دن ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہوگا۔ آئیے آیت کا یہ جز ایک بار پھر ترجمے کے ساتھ سن لیجئے۔ تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك۔ ترجمہ: جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے۔ تو آپ نے سنا میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جس دن قدرت خداوندی کا کوئی خاص نشان ظاہر ہو، اس دن خوشی منانا، مسرت و شادمانی کا اظہار کر کے عید منانا، یہ تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقدس طریقہ ہے، یہ نبی کی سنت ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کی جس دن ولادت ہوئی، یعنی 12 ربیع الاول، 12ویں رات اور 12ویں کا دن، گویا یہ تو اللہ عز و جل کی ایک عظیم نشانی، اللہ کی عظیم نعمت کے ظہور کا دن ہے۔ تو اگر اس دن کو عید کے طور پہ منایا جائے، عید کی طرح اس میں خوشیاں منائی جائیں، تو یہ تو قرآن پاک سے ہمیں سیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو اسی لیے تو عاشقان رسول اپنے گھر کو سجاتے ہیں، اچھے پکوان بناتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں،
نیا لباس پہنتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر بھی کوئی نعمت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساری رحمتوں میں، ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت تو ہمارے آقا ہیں۔ تو پھر کیوں نہ دنیا بھر میں عاشقان رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو عید میلاد النبی کہیں؟ تو یقیناً اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور آج کے اس واقعے سے جہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملا، وہاں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب کوئی نعمت عطا کی جائے، اللہ کی طرف سے کوئی رحمت نازل ہو، اس دن کی خوشی منانا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور ہمارے پیارے قرآن کی تعلیمات ہیں۔ بہرحال قرآن مجید کی یہی تو شان ہے کہ پڑھتے جائیں، سمجھتے جائیں اور فیضان قرآن لوٹتے جائیں اور اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے گزارتے چلے جائیں۔ انہی نیتوں کے ساتھ یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں انشاءاللہ ایک اور قرآنی واقعہ ہوگا، کچھ اور درس کے مدنی پھول ہوں گے اور فیضان قرآن کو لوٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن ہے میرا رہنما، قرآن شفا ہے، نور ہے قرآن، جلا دل کی میرا قرآن، رضا رب کی